بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ بڑے ہی دلچسپ ہے، کیونکہ اسپین کی نیشنلٹی کے حوالے سے حکومت اسپین نے جو ہے یہودیوں پر خاص کرم فرمائی کی ہے اور ان کے لیے ایک اسپیشل اعلان کیا ہے، جس کے تحت یہاں پر لاکھوں یہودی جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی پا سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس خبر کی تفصیل آپ کے سامنے افشا کروں، میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر تو انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو وہ دوست احباب کو اس سلسلے پہ آمادہ کریں، اور اگر انہوں نے خود نہیں کیا تو وہ اس کو لازماً سبسکرائب کریں، کیونکہ ان کی سبسکرپشن کے اوپر جو ہے کسی قسم کی کوئی لاگت نہیں آئے گی، بلکہ اس کا فائدہ ہمیں کسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیو جو ہے وہ مل سکے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسپین کی حکومت نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ یہاں پر جو یہودی 5 صدیاں پہلے بے دخل کیے گئے تھے، ان کو دوبارہ نیشنلٹی جو ہے وہ دی جائے گی اسپین کی۔ اور اس ضمن میں جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 اکتوبر تک ان کی ڈیڈ لائن تھی کہ وہ اپنی اپلیکیشن فارم جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو اب تک کی رپورٹیں ہیں اس کے تحت 1,32,000 یہودیوں نے جو ہے وہ اسپینش نیشنلٹی کے لیے اپنے پیپرز جمع کروا دیے ہیں۔ اور 5 صدیوں پہلے یہ لوگ یہاں سے بے دخل کیوں کیے گئے تھے، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جو بھی لوگ یہودیوں کی تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے سامنے ہے کہ 2 مواقع ایسے آئے کہ جو یہودیوں کے لیے بہت ہی کرب و بلا کا دور تھا ان کا، اور بہت ہی مصائب و آلام جو ہے انہوں نے سہے ہیں۔ ایک پہلا دور جب رومی شہنشاہ نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو وہاں سے یہودیوں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، بے دخل کر دیا گیا تھا، کیونکہ عیسائی جو ہے مکتبہ فکر کے مطابق یہ لوگ جو ہے یہودی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا ہے، ان کو سولی پر چڑھایا ہے، تو لہٰذا یہ اس سے بڑی نفرت رکھتے تھے۔ اور پھر کرسچینٹی میں جو ہے 15ویں صدی تک جو ہے بہت زیادہ، بلکہ 17ویں صدی تک جو ہے بہت زیادہ سود کے خلاف نفرت تھی۔ اور یہ جب بینک آف انگلینڈ کھلا ہے تو اس کے بعد جو ہے پورے یورپ کے اندر سود کے کاروبار کا لین دین ہوا اور بینک جو ہے وہ کھلے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے اس کا کارستانیوں کا جو ہے وہ کار فرما یہودیوں کو سمجھتے تھے۔ لہذا یروشلم میں جب ٹائٹس رومی نے جو ہے اس کو فتح کیا تو اس نے وہاں سے جو ہے وہ مار بھگایا یہودیوں کو، اور ان پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ یروشلم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور ہوا ہے اور اس میں جب انہوں نے فتح کیا ہے یروشلم کو، تو اس وقت جو ہے پہلی دفعہ ان کو وہاں پر داخل ہونے کی اجازت ملی ہے ان کے بے دخل کیے جانے پہ۔ اور اس کو جو ہے یہودی تاریخ میں ڈایاسپورا کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ ان کا دور کے جو بے دخلی کا دور تھا یروشلم سے، کہ جہاں پر ان کا پورا جو ہے وہ مذہب کا سارا سیٹ اپ وہاں پر موجود ہے، ہیکل سلیمانی کے جو وہ آثار بھی وہاں پر موجود تھے، تو یہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں ویسی ہی مذہبی عقیدت و احترام رکھتے ہیں جیسے ہم مکہ اور مدینہ کے بارے میں احترام رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر جب ان کے دور میں جو ہے وہ حملہ ہوا تھا یروشلم کے اوپر، یہ وہی حضرت عمر کا سفر ہے جو ہم تاریخوں میں پڑھتے ہیں، وہ کوئی ایسا وہ جو ہے بزنس ٹور نہیں تھا ان کا، یا کوئی سیاحتی دورہ نہیں تھا۔ جب یروشلم کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت عیسائی مبلغین کی جو ہے وہ ایک ٹیم آئی دیوار کے اوپر، اور انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر ایک ایسے شخص کی نشانیاں ہیں کہ جو یروشلم کو فتح کر سکتا ہے، اور اگر تمہارا امیر یا حاکم جو ہے اس کے اندر یہ نشانیاں پائی گئی تو ہم خود چابیاں جو ہے اس کو پیش کر دیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہاں پر پھر حضرت عمر کو خط لکھ کے بلایا گیا ہے، اور حضرت عمر جو ہے اسی سفر کے لیے وہ جو جب نکلے ہیں تو اونٹ ان کے پاس تھا اور ایک غلام تھا، اور انہوں نے پھر باریاں طے کر لی تھی کہ اتنے سفر تک جو ہے غلام جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھے گا، اور اس کے بعد نکیل جو ہے وہ حضرت عمر پکڑ کے چلیں گے۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے اور نکیل غلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب حضرت عمر یروشلم میں داخل ہوئے تو چونکہ وہ ان کے راہب جو ہے وہ دیواروں کے اوپر بیٹھے تھے قلعے کی، تو انہوں نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے کیا یہ تمہارا امیر المومنین ہے یا خلیفہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ یہ غلام ہے، اور وہ امیر المومنین ہے کہ جنہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے۔ تو اس وقت عیسائیوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان کی گئی تھی اس شخص کے بارے میں، اس پر حضرت عمر پورے اترتے ہیں، تو انہوں نے یروشلم کی چابیاں جو ہے وہ حضرت عمر کو دے دیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے جو ہے یہودیوں کے لیے اس وقت جو ہے اس کو اوپن قرار دیا یروشلم کے لیے، لیکن اس وقت بھی پابندی یہ تھی چونکہ مسیحیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر آباد نہیں ہو سکیں گے، ہاں داخل ہو سکتے ہیں،
زیارتیں کرے، عبادت کرے اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں، ان کو قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ حضرت عمر کے دور کے بعد جو ہے یہ پہلا جو ہے ان کے اوپر یروشلم میں داخلے کا جو ہے یہ معاملہ آیا۔ اس کے بعد بالکل سیم جو ہے اسٹک یورپ کے اندر تھی۔ یورپ میں بھی چونکہ کیتھولک جو ہے وہ حکومت کا راج تھا اور وہ لوگ ان کو قابل نفرت گردانتے تھے اور ان کو جو ہے اجازت نہیں تھی، خاص طور پہ یہ اسپین کے اندر جو خاص معاملہ ہے کہ یہاں پر بھی کہ یہ آبادیوں میں آ کر آباد نہیں ہو سکتے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پابندی تھی کہ یہ جو ہے بستیوں کے اندر نہیں رہ سکتے، لہٰذا یہ شہروں سے باہر اور بستیوں کے باہر جو ہے جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے تھے، اور ان کے لیے خاص موقع ہوتا تھا کہ جس پر یہ لوگ آتے تھے اور آ کر خرید و فروخت کر کے چلے جاتے تھے، اور وہ مخصوص ٹائم ہوتا تھا، جیسے 2 بجے سے 4 بجے کا اگر ٹائم مختص کیا گیا ہے تو اس میں ہی انہوں نے آنا ہے 2 بجے سے 4 بجے تک اور اپنی شاپنگ وغیرہ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور ان کو یہاں تک بھی اجازت نہیں تھی کہ یہ کسی کے ساتھ یہاں پر گپ شپ بھی کر سکیں۔ ایک تو یہ پھر جب حضرت طارق بن زیاد نے جو ہے اپنی فوجوں کو اسپین کے اندر داخل کیا ہے تو اس وقت یہاں کے یہودیوں نے جو ہے ان کو سپورٹ کیا ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے یہاں پر آ کر جو ہے وہ غلبہ پایا ہے۔ تو اس وقت پھر یہودیوں کے لیے جو ہے بستیوں کے اندر آ کر رہنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی۔ تو اس وقت جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے آباد کاری ہوئی ہے یہودیوں کی۔ لیکن جب فرنانڈس نے جو ہے اسپین کے اوپر قبضہ کیا اور یہاں سے مسلمانوں کا انخلاء کیا ہے اور مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا ہے، تو اس کے بعد یہودیوں کے اوپر بھی دور ابتلا دوبارہ شروع ہو گیا، اور ان کو کہا گیا کہ یہ بھی جو ہے مسلمانوں کی طرح یا تو اپنا مذہب چینج کر کے مسیح بن جائیں، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ قتل و غارت کے لیے تیار ہو جائیں، یا یہ ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی طرح یہودیوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسپین کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو چلی گئی تھی، جن میں یورپ کے بعض ممالک ہیں، آسٹریا میں بہت زیادہ آباد ہیں، ہنگری میں، پیرس میں، فرانس میں یہ چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ لاطین امریکہ کے ممالک میں جا کر سیٹل ہوئے۔ اب جو ہے وہ اسپین کی حکومت کو 500 سال، یہ 15ویں صدی کا واقعہ تھا کہ 1492 میں ان کو یہاں سے بے دخل کیا گیا تھا، تو 500 سال بعد اسپین کی حکومت کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو جو ہے خاص طور پہ یہودیوں کو جو یہاں سے بے دخل کیا تھا، ان کے لیے انہوں نے دوبارہ آپشن رکھی کہ وہ اپنی اسپین کی نیشنلٹی جو ہے وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو اسپین کے اندر جو ہے وہ دوبارہ نیشنلٹی کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اسپین کی حکومت نے جو ہے وہ شرائط رکھی ہیں کہ وہ کوئی ایسے پروف یہاں پر جو ہے وہ پیش کر سکے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ لوگ یہاں پر آباد کار تھے، ان کی جو ہے وہ سابقہ نسلیں یہاں کی رہنے والی تھی، یا انہوں نے جو ہے یہاں کی جیو فیڈریشن آف اسپین جو ہے اس کے اوپر یہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کی تصدیق کرے کہ جو لوگ یہاں پر رہتے تھے اور وہ دوسرے ممالک کو نقل مکان کر چکے تھے۔ اب یہ صورتحال ہوئی ہے کہ ابھی 1 اکتوبر میں جو ہے 1 اکتوبر کو ان کی جو ہے وہ مدت ختم ہوئی ہے، جو انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دی تھی ان کو اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے، تو 1,32,000 جو ہے وہ یہودیوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اب یہ جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ کر کے ان کو یہاں پر نیشنلٹی دیں گے۔ جیسے کہ نیشنلٹی کا معاملہ تو اسپین میں دوسرے مذاہب کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے لیے پروسیس ہے پورا، جب تک وہ پروسیس پورا نہیں کرتے، جیسے پاکستانیوں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ لیگل ڈیوریشن ان کا جو ہے اسپین کے اندر وہ 10 سال پہ محیط ہونا چاہیے۔ 10 سال کے بعد جو ہے وہ لوگ یہاں پر جو ہے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسپین کی حکومت نے خاص طور پہ یہاں کے یہودیوں کے بارے میں، جنہیں جو ہے وہ جو یہودیوں کو بے دخل کیا گیا تھا، ان کے لیے یہ جو ہے اسپیڈک جوز جن کو کہا جاتا تھا، اسپیڈک عبرو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اسپینش یہودی ہے، تو لہٰذا جو اسپیڈک جیوز تھے ان کے لیے یہ خاص طور پہ اعلان تھا، اور وہ اس سے استفادہ اب کر سکیں گے، اور 1,32,000 جو ہے وہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ خبر تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ معلومات پہنچائی ہیں، اور آخر میں پھر وہی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، اس کو موضوع کو اچھا لگے اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ کی سپرد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، آمین ثم آمین۔